اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد بلال، آپ دیکھ رہے ہیں A to Z عملیات چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل کے ذریعے اکثر و بیشتر عملیات اور وظائف کے متعلق میں ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آج بھی اسی طرح میں ایک ویڈیو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس میں آپ کو خواب کے متعلق کچھ معلومات دی جائے گی تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ خواب کون اچھا خواب ہے، کون سا برا خواب ہے، کون سا بچانا چاہیے، کون سا نہیں بتانا چاہیے، کس خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، کس کی نہیں پوچھنی چاہیے، یا کون سا خواب، کیا کیا خواب کی اقسام وغیرہ وغیرہ، ساری معلومات آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملے گی۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خواب ہی ایک ایسی بشارت ہے، ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کے سبب سے انسان مستقبل کی معلومات جان سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ خواب ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم خواب کی پوری تاریخ پڑھیں تو سب سے پہلے یہ خواب حضور علیہ السلام کو اس وقت دکھائے گئے جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھائے، خواب کے اندر بشارتیں دی، خواب کے اندر آپ کو غار حرا تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ریاضت میں مصروف رکھا۔ تو یہ سارا جو سسٹم تھا، یہ جو سارا وقت تھا، یہ سارے کا سارا خواب کی حالت کا تھا۔ آپ خواب میں جو دیکھتے وہی سلسلہ چلتا، آپ وہی اس میں زندگی بسر کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، نبوت کا ایک جز ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو پتہ چلا خواب ایک ایسی نعمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کو بہت ساری چیزیں اس کے ہونے سے پہلے علم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس خواب کے متعلق بہت ساری معلومات دی، بلکہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ان کے خواب پوچھتے اور ان کی تعبیر بتاتے۔ بہت سارے حضور علیہ السلام کے خواب حدیث کے اندر موجود ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خواب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ حتیٰ کہ اتنا میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ہم آذان دیتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے سے پہلے، اس آذان کی جو شروعات ہے، جو اس کی ابتدا ہے، یہ جو کلمات ہیں، ان کلمات کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب کے عالم میں سکھایا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے خواب کے عالم میں ان الفاظ، ان جملوں کو یاد کر کے تو اس کو آذان بنا دیا۔ تو جو آج تک نہیں بلکہ قیامت تک اس آذان نے چلنا ہے، اس نے بند نہیں ہونا۔ کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایسا خواب جو دلی خیالات ہوتے ہیں، جو سوچ و فکر ہوتا ہے، جو انسان کا معمولات زندگی ہوتے ہیں، اس کو ہم دلی خیالات کہتے ہیں۔ یعنی انسان کا اپنے نفس کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے، جو انسان کے ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے، جو وہ کام کرتا ہے، اس کے متعلق رات کو نیند کے عالم میں سوئے ہوئے اگر کوئی چیز نظر آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں دلی خیالات، ذہنی سوچ و فکر کے مطابق جو آ جاتا ہے، یا کام معمولات زندگی کے مطابق جو خواب آ جاتا ہے، اس کو ہم دلی خیالات کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو ہم شیطانی خیالات کہتے ہیں، یعنی شیطان کی طرف سے انسان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، انسان کو ڈرونے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں ایسے ہیں کہ انسان سویا ہوتا ہے، نیند کے عالم میں اس کو خواب آتا ہے، یا تو وہ کسی کو قتل کر رہا ہوتا ہے، یا کسی سے قتل ہو جاتا ہے، یا کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑا کا جو انتہا ہے وہ کسی عضو کو کاٹنے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کے خواب یا اس کے ساتھ ملتے جلتے جو خواب ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور جو تیسری قسم ہے خواب کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص چیزوں کا علم عطا کر دینا،
جو انسان کے پہلے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی، شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ تیسری علامت، تیسری قسم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور کچھ کام جو ہونے ہوتے ہیں، جو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کل کو ہونے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق پہلے دکھا دیتا ہے، پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ذہنی طور پر تیار کر دیتا ہے ایک چیز۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض دفعہ انسان نیک ہوتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، لیکن اس کو دشمن تکلیف پہنچانے کے لیے، دشمن اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ تدبیر سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو ختم کرتے ہوئے انسان کو وہ تدبیر بتا دیتا ہے، تو انسان اس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، ان کی دکھ تکلیف مصیبت وغیرہ سے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، ان بندوں کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے جو بندے یہ خواب دیکھتے ہیں یا نیک ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ نے خواب کی تقسیم جان لی، اب ہم آتے ہیں کہ کون سا خواب ایسا ہے جو ہم بیان کریں، کون سا خواب ایسا ہے جو ہم بیان نہ کریں۔ تو سامعین محترم، ہر وہ خواب جس کے اندر کوئی قتل و غارت نہ ہو، کوئی خون کی نشانی نہیں نہ ہو، یعنی کوئی غلط چیز نہ دکھائی گئی ہو، تو اس خواب کو آپ ایسے بندے کو بیان کر سکتے ہیں جو بندہ آپ کو تعبیر بتائے اس خواب کی۔ ہر کسی کو وہ بھی خواب بیان نہیں کر سکتے، اور جو دوسرے خواب ہیں ڈرونے، وہ تو قطعی طور پر آپ اس کی تعبیر بھی نہ پوچھیں، تعبیر پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہیں، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، تو لام اللہ خواب پوچھنے کی تعبیر کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو خواب آپ نے تعبیر پوچھنی ہے کسی نیک بندے سے، صالحہ سے، تو وہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے گئے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جس چیز کا علم دیتا ہے، تو وہ علم اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے تاکہ تمہیں کل کے آئندہ کل کے متعلق تمہیں پتہ چلے۔ اور جو تیسری کیٹیگری ہے، جو سوچ و بچار ہوتے ہیں، انسان کے معمولات زندگی ہوتے ہیں، اس کو دکھایا جاتا ہے۔ یعنی جو انسان آج سارا دن سوچتا رہا، آج سارا دن وہ جس کے متعلق وہ کام وہ کرتا رہا، یا جو چیز کو وہ جاننے کی کوشش کرتا رہا، بعض دفعہ وہی چیزیں انسان کو رات نیند کے اندر خواب میں دکھا دی جاتی ہیں۔ تو اس خواب کے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فقط ایسے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتی طور پر آپ کو دکھائے گئے ہوں۔ اس کے بعد کہ حضور علیہ السلام کی معمولات زندگی، وہ ہر صبح ہر فجر کے بعد اپنے صحابہ کو خواب بتاتے تھے۔ ہر امام مسجد کو خواب کی تعبیر کے متعلق علم ہونا چاہیے۔ وہ جب بھی نماز پڑھائے، فجر کی نماز کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں سے ان کے خواب پوچھیں، اور مقتدیوں کو چاہیے کہ اپنے امام سے اپنا خواب بیان کریں اور اس کی تعبیر پوچھیں، اور اس تعبیر کے پوچھنے کے بعد آپ اپنی زندگی کا اور اپنے اس خواب کے متعلق تیاری کر سکیں، فیصلہ کر سکیں۔ حضور علیہ السلام کا جو طریقہ تھا فجر نماز کے بعد خواب کی تعبیر بتانے کا، آج بھی ہر امام کو چاہیے کہ وہ بھی تعبیر بتائے، تاکہ اپنے مقتدیوں کی اس مشکل کو سولو کرتا رہے، حل کرے، تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ آخر میں اگر کسی میرے بھائی نے کسی قسم کے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، تو وہ نیچے کمنٹس کر کے خواب کی تعبیر پوچھ سکتا ہے، یا پھر وہ میرے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے خواب کی مفصل اور بہترین تعبیر جو ہوگی، جو بہترین کتابوں کے اندر درج ہے، اس کی روشنی میں آپ کو خواب کی تعبیر بتائی جائے گی۔ امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی دوسرے کے لیے مفید ہو سکتی ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔